أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا خاتم النبيين والمعصومين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم صلى الله على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اسلام اطاعت خلفائے راشدین ایمان ما محبت آل محمد بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی حضرت صدیق عکس حسن کمال محمد حضرت فاروق ذل جاء و جلال محمد حضرت عثمان ضیاء شمع جمال محمد حضرت حیدر بہار باغ خصال محمد از مذہب رفاظ و خوارج و نواسب و بیزارم من کے سنی دوست داری چہار یارم لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمة مالک کائنات کی حمد و ثنا کے بعد درود اس کے پیارے محبوب امام الانبیاء خطیب الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا آپ کی بارگاہ بے کسبنا میں عجز و انکساری گریہ وزاری کے ساتھ ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الکرام بزرگ دوست ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ مالک کائنات کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم سب کو آج کے اس خوبصورت روح پرور نشست جمعہ میں آنے کی توفیق ملی دعا ہے کہ مالک کائنات ہم سب کی اس حاضری کو بارگاہ الہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے
پروردگار قبول فرما کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات عطا فرمائے۔ جو آیا کریمہ موضوع سخن بنائی، اس میں خالق کائنات، مالک کائنات، احکم الحاکمین، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے لیے لوگوں پر اس کے گھر کا حج کرنا ضروری ہے۔ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو اس گھر تک چلنے کی طاقت و استطاعت رکھتے ہیں۔ اس آیت میں خالق کائنات احکم الحاکمین نے حج بیت اللہ کی تاکید فرمائی کہ لوگوں کے گردنوں پہ حج موجود ہے۔ اس آیت میں اس بات کو وضاحت کے ساتھ ذکر فرمایا کہ حج بیت اللہ لوگوں کے لیے ضروری ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حج ہر بندے کے لیے نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو اس گھر تک چلنے کی طاقت رکھتا ہو، جو اس گھر تک چلنے کی استطاعت رکھتا ہو، جو اس گھر تک جانے کی وسعت رکھتا ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرے۔ جو ہی مالک نے اسے صاحب استطاعت بنایا، صاحب نصاب بنایا، حج بیت اللہ کی شرائط پوری اتری، اور اس کے بعد اس نے حج بیت اللہ کے سفر کا ارادہ فرمایا، تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اس سفر کی برکت سے اس کے سارے گناہوں کی معافی عطا فرماتے ہیں۔ وگرنہ خلیفہ چہارم تائیدار حلتا مولا مشکل کشا شیر خدا تفسیر در منصور کے اندر اسی کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کہ نبیوں کے سلطان نبی، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، خاتم الانبیاء، خاتم المعصومین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جو بیت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی طاقت رکھتا ہے، جو صاحب استطاعت ہے، وسعت ہے اسے کہ وہ بارگاہ الہ میں حاضر ہو، فرمایا جسے رب نے مال دیا، مال رکھتا ہے، سواری کا انتظام رکھتا ہے کہ وہ بآسانی حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر کے واپس آ جائے، جسے رب نے صحت دی کہ وہ صحت رکھتا ہے، پھر فرمایا کہ مال بھی رکھتا ہے، صحت بھی رکھتا ہے، حج کی شرائط بھی پوری آ رہی ہیں، تو سنو تائیدار حلتا مولا مشکل کشا شیر خدا فرماتے ہیں کہ نبیوں کے سلطان نبی نے ارشاد فرمایا اس کے بعد کہ جب وہ بیت اللہ کے سفر کی طاقت بھی رکھتا ہے، صحت بھی رکھتا ہے، صاحب نصاب بھی ہے، حج کی جو تمام شرائط ہیں اس کے اوپر پوری اتر رہی ہیں، اس کے باوجود میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ بیت اللہ شریف کے سفر کے لیے نہیں نکلتا تو جملے سنو کہ پھر رب کے رسول نے کتنی وعید فرمائی ہے،
اور میں اس وقت اس نے سفر کا ارادہ نہیں کیا جس وقت وہ صاحب نصاب تھا، اس وقت اس نے سفر نہیں کیا جس وقت وہ صحت رکھتا تھا، اس وقت اس نے سفر نہیں کیا جس وقت وہ حج کی تمام شرائط پاتا تھا۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس میں کوئی فرق نہیں ہے یہودی ہو کے مر جائے یا نصرانی ہو کے مر جائے یا عیسائی ہو کے مر جائے۔ کیوں؟ فرمایا کہ رب نے اسے مال دیا ہے، اس سے اپنے سارے معاملات پورے کر رہا ہے، اپنی دنیا کو پورا کر رہا ہے، اپنے سارے معاملات سر انجام دے رہا ہے، تو چاہیے تو یہ تھا اسی مال سے خرچ کر کے رب کے گھر کا طواف کرتا، نہیں کیا۔ رب نے صحت دی ہے، اس صحت سے دنیا کے سارے معاملات اپنے طے کر رہا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ اس صحت کا فائدہ اٹھاتا، رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا۔ رب نے اپنے فضل سے حج کی تمام شرائط کے اس کے اوپر لاگو کی ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ جب اس کے اوپر حج بیت اللہ کی شرائط پوری اتر گئی تو یہ جاتا، لیکن اس نے دنیا کے لیے مال خرچ کیا، دنیا کے لیے صحت خرچ کی، دنیا کے لیے وقت نکالا، دنیا کی طرف راغب رہا، نہیں گیا تو حج بیت اللہ شریف کے لیے نہیں گیا۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، تفسیر در منصور کے اندر آتا ہے، نبیوں کے سلطان نبی نے فرمایا کوئی فرق نہیں ہے، وہ یہودی ہو کے مر جائے، وہ نصرانی ہو کے مر جائے، وہ عیسائی ہو کے مر جائے، اور میں اگر مال بھی رکھتا ہے، صحت بھی رکھتا ہے، حج کی شرائط کو بھی پاتا ہے، خالصتاً رب کی رضا کے لیے حج بیت اللہ کے لیے سفر کرے، اللہ گناہ معاف کر کے دنیا سے رخصت ہوتے اس کی زبان پر کلمہ شریف کو جاری فرماتے۔ اگر نہ فرمایا یہ بالکل یہودی ہو کے مر جائے، نصرانی ہو کے مر جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تاجدار حل عطا فرماتے ہیں، پھر آقا علیہ السلام نے اس آیہ کریمہ کی تلاوت فرمائی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ پھر میرے آقا نے اس آیہ کریمہ کی تلاوت ارشاد فرمائی، فرمایا لوگوں رب کو راضی کرنے کے لیے رب نے لوگوں کے ذمہ بیت اللہ کی حاضری کو لگایا ہے۔ اگر رب کی رضا چاہتے ہو تو لوگوں کے ذمہ رب کی طرف سے بیت اللہ کی حاضری ہے، کعبۃ اللہ کی حاضری ہے، طواف کعبہ ہے۔ پھر فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ کب؟ فرمایا جب وہ اس گھر تک چلنے کی طاقت رکھتا ہے، صحت کے لحاظ سے، مال کے لحاظ سے، دیگر معاملات کے لحاظ سے سواری کا انتظام پاتا ہے، تو میرے آقا نے پھر اس آیہ کریمہ کی تلاوت فرمائی، مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو اس گھر تک چلنے کی وسعت و طاقت رکھے، اس کے بعد اگر وہ خالصتاً ارادہ رب کی رضا کا اور رب کی خوشنودی کا رکھ کے بیت اللہ شریف کی حاضری کے لیے چلتا ہے، تو نبیوں کے سلطان نبی نے ارشاد فرمایا جو ہی حج بیت اللہ کی حاضری کا ارادہ لے کر گھر سے چلتا ہے، مشکاۃ شریف کے اندر میرے آقا کا فرمان موجود ہے، جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھنا، نبیوں کے سلطان نبی نے ارشاد فرمایا لوگوں جو رب کی راہ میں رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کر کے حج بیت اللہ کے لیے سفر کا ارادہ کرتا ہے، فرمایا حتیٰ کہ سفر بیت اللہ شریف کا آغاز کرتا ہے، میرے آقا جناب رسالت مآب نے ارشاد فرمایا پورے سفر حج بیت اللہ میں کوئی فضول گفتگو نہیں ہے، پورے حج بیت اللہ کے سفر میں کوئی اس کا برائی نہیں ہے، اس کی کوئی فضولیات نہیں ہے، فرمایا جب حج کر کے واپس لوٹتا ہے اس دن کی طرح ہوتا ہے جس دن اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، جب میرے رب نے اس کو اس کی ماں سے پیٹ سے پیدا کیا تھا، میں جب ماں کی پیٹ سے نکلا تھا تو اس کا بدن گناہوں سے صاف تھا، اس کا بدن گناہوں سے پاک تھا، اس کے بدن پہ گناہوں کی نجاست نہیں تھی، فرمایا جو ماں کے پیٹ سے نکلا اور دنیا میں آیا تو یہ گناہوں سے پاک تھا، فرمایا حج بیت اللہ کا ارادہ لے کر گیا اور پھر واپس آیا، کوئی برا فعل نہیں کیا، کوئی بری گفتگو نہیں کی، کوئی برا عمل نہیں کیا، محض رب کی رضا کے لیے چلا تھا اور پھر واپس آیا، اور میں جب اس کا قدم واپس گھر آتا ہے اتنی برکتیں ملتی ہیں، اتنی رحمتیں ملتی ہیں، اللہ اس کے گناہ معاف کر کے رحمتوں کے دامن میں جگہ عطا فرماتا ہے، معاف کر دیا جاتا ہے، اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، وگر نہ فرمایا یہودی ہو کے مر جائے، نصرانی ہو کے مر جائے، عیسائی ہو کے مر جائے، کوئی اس میں فرق نہیں ہے۔
کب فرمایا جب چلنے کی طاقت رکھتا تھا، جب اس کے پاس وسعت تھی، جا سکتا تھا، سفر بیت اللہ کر سکتا تھا، روزے رسول پہ حاضر ہو سکتا تھا، پھر نہ ہوا۔ کیا کیا عظمت اس سفر کو میرے رب نے عطا فرمائی ہیں۔ حضرت شماسہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عامر بن عاص، ان کا آخری وقت تھا، قریب تھا کہ یہ دنیا سے رخصت ہو جاتے، بڑے محبوب صحابی۔ آپ فرماتے ہم ان کے پاس موجود تھے تو ہم نے دیکھا کافی دیر حضرت عامر بن عاص روتے رہے، علیل ہے، دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ حضرت عامر بن عاص نے ہمیں اپنی طرف نہ متوجہ کیا، فرمایا اے ابن شماسہ، میں تجھے اپنا اسلام لانے کا واقعہ نہ سناؤں کہ میں نے کیسے دامن اسلام میں جگہ پائی ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کی حضور سنا دیں۔ حضرت شماسہ فرماتے ہیں کہ حضرت عامر بن عاص نے اس وقت اپنا اسلام میں آنے کا واقعہ بیان کرنا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں میرے دل میں جب رب نے جذبہ اسلام رکھا نا کہ میں دامن اسلام میں چلا جاؤں، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گیا، میں نے آ کے عرض کی حضور میں اپنا دست مبارک آگے بڑھائیں، میں آپ کی بیعت کر کے دامن اسلام میں آنا چاہتا ہوں۔ حضرت شماسہ فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہوا؟ عامر بن عاص کہتے ہیں نبیوں کے سلطان نبی نے اپنا ید اللہ والا گورا گورا نرم و نازک ہاتھ پھیلایا تو قریب تھا کہ میرا ہاتھ نبیوں کے سلطان کے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ پہ چلا جاتا، میں نے ہاتھ کھینچ لیا، میں نے ہاتھ کو پیچھے کر لیا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے عامر بن عاص یہ کیا ہے؟ ابھی کہا ہے کہ آپ اپنا دست مبارک دے، میرے ہاتھ پہ بیعت کر کے تو دامن اسلام میں آنا چاہتا ہے، ابھی میں نے ہاتھ دیا ہے تو نے ہاتھ کھینچ لیا ہے۔ حضرت شماسہ فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ حضرت عامر بن عاص فرماتے ہیں میں نے اس وقت کہا حضور آؤں گا لیکن ایک شرط رکھ کے آؤں گا۔ میرے آقا نے فرمایا بولو تیری شرط کیا ہے؟ حضور شرط یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں جب دامن اسلام میں آؤں زمانہ جاہلیت و کفر میں جو بھی میں نے گناہ کیے تھے اللہ میرے ان گناہوں کی معافی عطا فرما۔ یہ حضرت عامر بن عاص نے شرط رکھی دامن اسلام میں آنے کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں پھر حضرت عامر بن عاص فرماتے ہیں میرے آقا نے ارشاد فرمایا عامر بن عاص تجھے پتہ نہیں ہے اسلام زمانہ کفر و جاہلیت کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے ہجرت سے پہلے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے حج بیت اللہ؟ یہ تین چیزوں کا میرے آقا نے ذکر فرمایا۔ فرمایا اسلام یعنی جو کوئی اسلام کے دامن میں آئے تو اسلام کی یہ برکتیں ہیں، اسلام کی یہ خصوصیتیں ہیں کہ جب کوئی دامن اسلام میں آتا ہے تو اسلام اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اے عامر بن عاص تو نہیں جانتا کہ اسلام زمانے جاہلیت و کفر کے گناہوں کو مٹاتا ہے؟ اے عامر بن عاص تو نہیں جانتا کہ ہجرت یعنی ہجرت کرنے سے پہلے جو گناہ کیے تھے، جو خطائیں کی تھی، جب ہجرت کی جاتی ہے تو یہ ہجرت وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اے عامر بن عاص تجھے خبر نہیں ہے میرے رب نے اسی طرح حج بیت اللہ میں یہ عظمت رکھی ہے جو کعبہ شریف کے حج کا ارادہ لے کر نکلتا ہے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر کے جو ہی واپس اپنے گھر کو آتا ہے، فرمایا حج بیت اللہ سے جو بھی پہلے خطائیں کی تھی، حج بیت اللہ کی سعادت سے پہلے جو بھی گناہ کیے تھے، حج بیت اللہ سے پہلے جیسے بھی اعمال تھے، یہ سفر بیت اللہ کو عظمتیں حاصل ہے۔ یہ اس سفر کو رب نے خاصیتیں دی ہیں کہ جو حج بیت اللہ کے لیے نکلتا ہے اور کوئی ارادہ نہیں ہوتا، نہ اس کا تجارت کا ارادہ ہوتا ہے، نہ اس کا تعلق کا ارادہ ہوتا ہے، نہ اس کے یرانے کا ارادہ ہوتا ہے، وقت رب کی رضا کا ارادہ لے کر جو حج بیت اللہ کے لیے سفر کرتا ہے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے عامر بن عاص جیسے میرے رب نے دامن اسلام میں آنے والے کے لیے یہ عظمت رکھی ہے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے، جیسے میرے رب نے ہجرت میں یہ برکت رکھی ہے ہجرت کے پہلے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اے میرے عامر بن عاص رب نے بیت اللہ کے سفر میں بھی یہ خاصیتیں رکھی ہیں جو خالصتاً رب کی رضا کے لیے بیت اللہ کا سفر کرتا ہے، اس سفر کی برکت سے اللہ اس کے گناہ مٹا کے اپنی رحمتوں کے دامن میں جگہ عطا فرماتا ہے۔
مٹا دیتا ہے اس کے گناہ۔ کیسے؟ فرمایا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مقام مینا پہ ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے، تو ہم نے دیکھا دو شخص ہمارے حضور کے آقا کی بارگاہ میں آگے، ایک انصاری تھا، ایک قبیلہ ثقفی سے تھا۔ آپ فرماتے جب یہ دونوں آئے نا، تینوں نے آ کے میرے آقا کی بارگاہ میں سلام عرض کی، سلام عرض کرنے کے بعد عرض کی حضور ہم آپ سے کچھ نا مسائل دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مقام مینا پہ ہم حاضر تھے، آقا کی بارگاہ میں دو شخص آئے، ایک انصاری صحابی تھا، ایک ثقفی صحابی تھا۔ انہوں نے آ کے سلام عرض کی، سلام عرض کرنے کے بعد عرض کی حضور ہم آپ سے کچھ نا مسائل پوچھنا چاہتے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد مسکرا کے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر جناب عمر کے شہزادے اس حدیث کے راوی ہیں، میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا اے میرے غلاموں پوچھو تمہارے دل میں جو ہے، آج تم قیامت تک جو پوچھو گے تم پوچھتے جاؤ گے، میں اس کا جواب ارشاد فرماتا چاہوں۔ میرے آقا نے پھر فرمایا کہ اچھا میں اگر تم کہو تو میں نہ تمہیں بتا دوں کہ تم مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو، تم کیا سوال کرنا چاہتے ہو مجھ سے؟ حضرت ابن عمر فرماتے وہ دونوں شخص بڑے حیران ہوئے کہ سوال ہمارے ہیں، ہمارے دل میں ہیں، ہم نے ابھی کسی سے شیئر کیے ہی نہیں ہیں۔ تو پہلے تو آقا نے فرمایا پوچھو جو پوچھتے ہو، پھر فرمایا اچھا ٹھہرو تم کہو تو میں بتاتا ہوں تم کیا پوچھنا چاہتے ہو، تم کیا سوال لے کر آئے ہو۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں جب میرے آقا نے ارشاد فرمایا اچھا ٹھہرو بتاؤ میں تمہیں بتا دیتا ہوں تمہارا سوال کیا ہے، تو دونوں مچلنے لگے۔ عمر چل کر کہا قسم ہے اس خالق کی جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، ہمارے سوا تو ہمارے مسائل کو جانتا ہی کوئی نہیں تھا، لیکن آج جان گئے، اللہ نے اپنے فضل سے اپنے نبی کو ہر چیز کا علم عطا فرما دیا۔ اب یہی علم غیب، ابن عمر اس حدیث کے راوی ہیں، ابن عمر اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں، صحابی رسول ہے۔ کہا کہ مصطفیٰ کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، کہا نہیں، ہم نے اپنے کانوں سے سنا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میرے آقا نے فرمایا ٹھہرو میں بتاتا ہوں تمہارا سوال کیا ہے، تو میرے آقا کا سوال کر کے فرمانا میں بتاتا ہوں تمہارا سوال کیا ہے، یہ واضح کر رہا ہے نبیوں کے علم کو ترازو میں رکھ کے تولا نہ کرو، نبی کو رب نے بنایا ہے اور نبوت رب نے عطا کی ہے، رب اپنے فضل سے جیسے نبوت کا تاج دیتا ہے ایسے ہی کائنات کی ہر چیز کا علم بھی نبیوں کو عطا فرماتا ہے۔ فرمایا پھر ہمارے آقا نے فرمایا تم پوچھنا چاہ رہے تھے کہ تمہارا مسئلہ تھا، پھر آقا نے بنایا فرمایا کہ تمہارے مسائل کیا تھے۔ میرے آقا نے فرمایا تم سوال لے کر آئے ہو کہ جو گھر سے حج بیت اللہ کا ارادہ لے کر نکلے اس کا ثواب کیا ہے، کہا حضور ایسے ہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ جو میدان عرفات میں قیام کرے اس کا اجر کیا ہے، کہا حضور ایسے ہی ہے، ہم یہی پوچھنا چاہتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا تم یہ پوچھنا چاہتے ہو طواف کعبہ کے بعد جو 2 رکعت نماز نفل ادا کرے اس کا اجر کیا ہے، کہا حضور ہم یہی پوچھنا چاہتے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا بتاؤ تم یہ پوچھنا چاہتے تھے شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں مارنے والے کے لیے اجر کیا ہے، کہا حضور ہم یہی پوچھنا چاہتے تھے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اچھا بتاؤ تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ قربانی کا مخصوص وقت میں قربان کرنا حج بیت اللہ کے سفر میں اس کا اجر کیا ہے، عرض کی حضور ہم یہی پوچھنا چاہتے تھے۔ میرے آقا نے پھر فرمایا تم یہ پوچھنا چاہتے تھے زیارت طواف کے لیے آنے والے کا اجر کیا ہے، کہا حضور ہم یہ جاننا چاہتے تھے۔ تو جب میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ چیزیں تم پوچھنا چاہتے تھے، ابن عمر فرماتے ہیں پھر وہ انصاری صحابی بولے اور اس کی قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، آج جان گئے ہیں اللہ نے اپنے فضل سے اپنے نبیوں کو تمام چیزوں کا علم عطا فرما دیا۔ آگے کیا ہوا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اچھا جانو تم جاننا چاہتے ہو حج کا ارادہ لے کر جو گھر سے نکلے اس کا اجر کیا ہے، حضور کیا اجر ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو حج کا ارادہ لے کر گھر سے نکلے اپنی سواری پہ سوار ہو جائے، اس کی سواری قدم چلے اور میں اس کی سواری جو ایک قدم اٹھاتی ہے سننا میرے آقا نے کیا اس سفر حج بیت اللہ میں عظمتیں رکھی ہیں، کیا کیا اجر رکھا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو مسافر حج بیت اللہ کا بن جاتا ہے اپنی سواری پہ سوار ہو کے اس کی سواری ایک قدم اٹھاتی ہے اور میں اجر یہ ہے ایک قدم کے بدلے اس مسافر کا گناہ معاف کر کے اللہ اس کے نامہ اعمال میں ایک قدم کے بدلے ایک نیکی کا ثواب عطا فرماتا۔ آقا جی
طواف کعبہ کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کا اجر کیا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تم یہ جاننا چاہتے ہو؟ فرمایا ہاں۔ عرض کی حضور ہاں۔ فرمایا سن لو، جو طواف کعبہ کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے بہت اعلیٰ قیمت کا عربی غلام ہو اور اس عربی غلام کو اعلیٰ قیمت میں خرید کر آزاد کرے۔ اور میں جو اعلیٰ قیمت کا عربی غلام خرید کر جس نے اس کو آزاد کیا اور اجر پایا، فرمایا طواف کعبہ کے بعد جو یہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرے اللہ اپنی بارگاہ سے اسے یہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا نے اجازت میں تم پوچھنا چاہتے ہو کہ مقام عرفات میں ٹھہرنے کا اجر کیا ہے؟ عرض کہ حضور ہاں جاننا چاہتے ہیں۔ نبیوں کے سلطان نبی نے مسکرا کے فرمایا یاد رکھنا جب میری امت مقام عرفات پہ قیام کرتی ہے ٹھہر جاتی ہے، میرا رب آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، فرشتوں کو مخاطب کرتا ہے، اے میرے فرشتوں، تم کہتے یہ دنگا و فساد کرے گا، تم کہتے تھے یہ خون ریزی کرے گا، تم کہتے تھے دنیا میں یہ کرے گا، دیکھو دور دور سے سفر کر کے آئے ہیں، ان کا خالصتاً ارادہ میری رضا حاصل کرنا ہے۔ اے فرشتوں دیکھو ان کو، یہ میری رحمت کے امیدوار ہیں، اے میرے فرشتوں گواہ بن جاؤ، یہ جو سفر کر کے آئے انہوں نے مال خرچ کیا، انہوں نے اپنی صحت کو وقف کیا، انہوں نے اپنی اولاد کو چھوڑا، انہوں نے اپنے دوستوں کو چھوڑا، انہوں نے اپنے اہل و عیال کو چھوڑا، جو دور دراز سے سفر کر کے میری رحمت کے امیدوار بن کے مقام عرفات پہ کھڑے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، رب ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ بن جاؤ، اگر ان بیٹھنے والوں کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہیں، اگر ان بیٹھنے والوں کے گناہ بارش کے قطروں کے برابر ہیں، اگر ان بیٹھنے والوں کے گناہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، اگر ان بیٹھنے والوں کے گناہ کی سمندر کی چاک سے زیادہ ہیں، اے فرشتوں گواہ بن جاؤ، جو یہ سفر کر کے آئے ہیں اور خالصتاً میری رضا کے لیے آئے ہیں اور کوئی ارادہ نہیں ہے، گواہ بن جاؤ ان کے سفر کی وجہ سے میں نے سارے گناہوں کی بخشش کا پروانہ ہی نہیں عطا فرمایا، سارے گناہ معاف کر دیے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا پھر مقام عرفات پر رب بندوں سے مخاطب ہوتا ہے، اے بندو اٹھو جاؤ چلے جاؤ، میں نے تمہیں بخش دیا ہے، تمہیں پاک کر دیا ہے گناہوں سے۔ پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا، پھر ابن عمر فرماتے ہیں پھر آقا نے ارشاد فرمایا یہاں تک نہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے بندو میں نے تو تمہیں یہ مقام دیا ہے، اب تم جس جس کی شفاعت کر دے جاؤ گے میں تمہاری شفاعت پر اس کے بھی گناہوں کی معافی عطا فرماتا ہوں۔ یہ سعادت رب نے اس حج بیت اللہ کو عطا فرمایا۔ پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا تم پوچھنا چاہتے تھے شیطان کو کنکریاں مارنے کا اجر کیا ہے؟ اتنی تکلیف برداشت کر کے اتنی تگودو کے بعد شیطان تک پہنچے، کنکریاں ماری، وہ جو مجسمہ بنائے اس کا صلہ کیا ہے، اجر کیا ہے؟ اور میں زمین کے اوپر کوئی نہ کوئی ایسا گناہ ضرور ہو جاتا ہے جو سارے اعمال کی ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک گناہ پھر بھی نامہ اعمال میں کہیں نہ کہیں خطا ایسی رہ جاتی ہے جو انسان کے لیے سارے اعمال کے لیے ہلاکت کا سبب بنتی ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب میرا امتی شیطان کو ایک کنکری مارتا ہے اللہ ایک کنکری کی برکت سے ہلاک کر دینے والے گناہوں کی بے معافی عطا فرماتا ہے، سارے گناہ معاف۔ پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا تم پوچھنا چاہتے تھے قربانی کا اجر کیا ہے، یہ بال منڈائی اس کا اجر کیا ہے، یہ احرام اتارا اس کا اجر کیا ہے؟ جو ہم جاننا چاہتے تھے یہ احرام اتار کر یہ بال منڈائے، یہ سر سے بالوں کو اتارا، اجر کیا ہے، صلہ کیا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس کا صلہ یہ ہے ایک ایک بال کے صدقے اللہ ایک گناہ معاف کر کے ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تم جاننا چاہتے تھے یہ قربانی کا صلہ کیا ہے، اس سفر حج بیت اللہ میں اس کا صلہ کیا تھا؟ عرض کی حضور ہم جاننا چاہتے ہیں۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں وہ دونوں صحابی عرض کرتے جا رہے ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے جا رہے ہیں، وہ دونوں عرض کرتے جا رہے ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے جا رہے ہیں۔ فرمایا جب انہوں نے کہا حضور جاننا چاہتے ہیں یہ قربانی کا صلہ کیا ہے، میرے آقا نے فرمایا یہ قربانی راہ خدا میں تمہارے لیے آخرت کا ذخیرہ ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں جب بندہ زیارت طواف کے لیے جاتا ہے اس کے کاندھے پہ آ کے رب کی طرف سے ایک فرشتہ کاندھے پہ آ کے اپنا وہ نورانی دست مبارک رکھتا ہے اور اسے کہتا ہے
اے بندہ مومن واپس چلا جا، اللہ نے تیرے پہلے تو معاف کر دیے ہیں، نئے سرے سے جا کے اعمال کر، جو ماضی کے کر کے آیا تھا اس سفر کی وجہ سے اللہ نے معاف کر کے تجھے پاکیزہ بنا دیا ہے۔ کیسے؟ اور میں جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا تو گناہوں سے پاک تھا، ایسے حج بیت اللہ کے سفر نے اسے گناہوں سے پاک کر کے رب کی رحمتوں کے سائے میں جگہ عطا فرمایا۔ یہ رب کی رحمتوں کا ذریعہ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، استطاعت رکھتا تھا بیت اللہ شریف جانے کی، اور جو جاتا ہے اللہ دنیا میں بھی عزتیں دیتا ہے، مرنے کے بعد بھی مصطفیٰ کے غلاموں میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ کیا عظمت عطا۔ میرے آقا آخری حدیث عرض کر کے گفتگو سمیٹ رہا ہوں، مشکوٰۃ شریف کے اندر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں، آقا نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا منظر آ جائے گا، محشر کا میدان لگ جائے گا، یہ زمین تانبے کی طرح تب کے بدن جلسانا شروع کر دے گی، فرمایا کہ یہ نرم و نازک بدن پسینوں میں شرابور ہو جائے گا، فرمایا سارے ساتھ چھوڑ جائیں گے، کوئی تمہارے ساتھ کھڑا نہیں رہے گا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا پھر رب کی طرف سے حکم دیا جائے گا کعبۃ اللہ کو دلہن کی طرح سجایا جائے، کعبہ کو سجایا جائے گا جیسے دلہن کو آراستہ کیا جاتا ہے، جیسے دلہن کو سجایا جاتا ہے، میرے آقا نے فرمایا کعبے کو سجایا جائے گا۔ پھر کیا فرمایا؟ فرمایا پھر کعبہ سج جائے گا تو پھر حکم ہوگا کعبے کو میدان محشر میں لایا جائے۔ نبیوں کے سلطان نبی نے فرمایا پھر کعبہ چلے گا اور محشر کے میدان میں پہنچنے کے لیے سفر کا آغاز کرے گا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب کعبہ چلے گا تو چلتے چلتے میرے روضہ رسول کے قریب آ جائے گا، جب میرے روزے کے سامنے آ جائے گا تو کعبہ ٹھہر جائے گا۔ جس کو دلہن کی طرح سجایا گیا، جس کو خوبصورت بنایا گیا، خوبصورتی تو آج بھی براء البراء ہے، لیکن فرمایا محشر کے میدان میں اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ کیا جائے گا۔ فرمایا جب سجا دیا جائے گا، سج جائے گا، چل پڑے گا، میرے روزے کے قریب آ جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا جب میرے روزے کے قریب آئے گا کعبہ رک جائے گا۔ پھر فرمایا کہ جب کعبہ رک جائے گا تو باادب میرے روزے کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ پھر فرمایا کہ جب کعبہ میرے روزے کے سامنے کھڑا ہوگا تو کیا کرے گا؟ فرمایا حضور آپ کو سلام عرض کرتا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں اس کے سلام کا جواب دوں گا، میں جواب دوں گا، پھر اس سے سوال کروں گا، کعبہ کو اپنی طرف مخاطب کروں گا۔ کعبہ کہاں جا رہا ہے؟ بڑا سجا ہے، بڑا تیار ہے، بڑا سورا ہے، بڑا راستہ کیا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ محشر کے میدان کی طرف جا رہا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا پھر کعبے سے میرے آقا نے فرمایا میں سوال کروں گا، بتا میری امت نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ بول محشر کے میدان میں جانے سے پہلے مجھے بتا کے جا میری امت کا تیرے ساتھ برتاؤ کیا تھا، سلوک کیا تھا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کعبہ بولے گا، کعبہ بیان کرے گا آپ کی امت نے میرے ساتھ کیا برتاؤ کیا تھا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب کعبہ بیان کرے گا تو پھر میں پوچھوں گا بتا اب یہ تو میری امت کا برتاؤ تھا، اب تیرا برتاؤ کیا ہے؟ اب تو محشر کے میدان میں میری امت سے کیا سلوک کرے گا؟ اب محشر کے میدان میں جا کے میری امت کے ساتھ تیرا برتاؤ کیا ہوگا؟ رب نے تجھے سجایا ہے، رب نے تجھے خوبصورت بنایا ہے، دلہن کی طرح سجا کے تجھے میدان محشر میں پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ تو بتایا کہ میری امت نے تیرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، اب یہ بتا کہ تو جا کے میری امت سے کیا سلوک کرے گا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کعبہ پھر مسکرا کے عرض کرے گا حضور من استطاع الیہ سبیلا، رب نے فرمایا تھا جو میرے گھر تک چلنے کی طاقت رکھتا ہے چلے۔ حضور جو اس حال میں اس حکم پر عمل کر کے میری بارگاہ میں آیا اور میری زیارت سے اپنی آنکھوں کو اور اپنے دل کو ٹھنڈا کیا، حضور جب سارے ساتھ چھوڑے گئے ہیں محشر کے میدان میں ان کی شفاعت کرنے کے لیے آج میں ہی کافی ہوں۔ حضور میں شفاعت کرتا جاؤں گا، میں رب کے دربار میں نام لیتا جاؤں گا، اللہ میری شفاعت کی وجہ سے آپ کے امتیوں کو معاف کر کے جنت کا داخلہ عطا فرما۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا پھر جو محروم رہ گئے جو نہ سکے، کہا نبی کی بارگاہ میں زیارت حرمین شریفین اور روزے رسول کی نیت لے کر جانا شرک ہے، اور میں نے کہا کہاں جا کے ماتھا ٹیکے گا ظالم؟ جس کعبے کی نیت لے کر جا رہا ہے
وہ کعبہ بھی در رسول پہ کھڑا ہے۔ جس رسول کے در کے نیت لے کر جانے کو آج تو شرک کہہ رہا ہے، وہ کعبہ دیکھ جا کے کہاں کھڑا ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میرے آقا نے کعبہ یہ کہے گا رب کی بارگاہ میں جانے سے پہلے میری بارگاہ میں یہ کہے گا، حضور جو میری بارگاہ میں آیا تھا، دل ٹھنڈا کیا تھا، سینہ ٹھنڈا کیا تھا، آنکھیں ٹھنڈی کی تھی، میں ان کے لیے کافی ہوں۔ آج میں ان کی شفاعت کرتا جاؤں گا، اللہ میری شفاعت کے بدلے انہیں جنت کا داخلہ عطا فرماتا جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ پھر جو رہ گئے جو نہ کر سکے، جو آگے من استطاع الیہ سبیلا، جو زیادہ راہ پا کے آگے تیری زیارت کر لی، تیرا حق ادا کر دیا، تیرے ساتھ یہ سلوک کیا کہ تیرے گھر کا آنا واجب تھا، انہوں نے واجب پورا کیا تو یہ تو ہو گیا۔ جو رہ گئے، جو نہ آ سکے، وہ کس طرف جائیں گے؟ مچل جانا میرے آقا کی بارگاہ میں جو کعبہ نے جواب دیا تھا۔ آج کا امتی کہتا ہے حضور کر کچھ نہیں سکتے، لیکن کعبہ بھی جانتا ہے نہیں ظالموں، یہ وہ نبی مختار کل ہیں، یہ وہ کونین کے والی ہیں، یہ وہ احمد مختار نبی ہیں۔ عرض کی حضور جو آئے ان کی شفاعت میں کروں گا، جو رہ جائیں گے ان کی شفاعت کے لیے زہرا کے بابا کافی ہیں، زہرا کے بابا شفاعت کرتے جائیں گے، اللہ جنت کا داخلہ عطا فرماتا جائے گا۔ نبی کر کچھ نہیں سکتے، نبی کچھ نہیں کر سکتے۔ کعبہ جس کی نیت لے کر جا رہے ہو، جس کی زیارت کا ارادہ لے کر جا رہے ہو، وہ کعبہ جانتا ہے۔ جابر بن عبداللہ کہہ رہے ہیں وہ کعبہ جانتا ہے نبی بہت کچھ کر سکتے ہیں، اللہ کے فضل سے، اللہ کی عطا سے نبی بہت کچھ عطا کرتے ہیں۔ کیا فرمایا جن کی میں شفاعت کروں گا وہ تو چلے جائیں گے، جو رہ جائیں گے زہرا کے بابا جس کا ہاتھ پکڑ کر جنت کے راستے پہ کھڑا کریں گے، روکے ہی نہیں جائے گا۔ جیسے بھی اعمال تھے جب زہرا کے بابا نے پکڑ کر جنت کے راستے پہ کھڑا کر دیا ہے، اللہ گناہ معاف کر کے جنت کا داخلہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ فرمایا جو چلنے کی طاقت رکھتا ہے، جو استطاعت رکھتا ہے، جس کو رب نے مال دیا ہے، جس کو رب نے صحت دی ہے، جس کو رب نے یہ شرائط پوری فرمائی ہیں جس کے اوپر کہ وہ حج بیت اللہ کی حاضری کو جائے، اور میں سعادت مندی ہے جو آج جا رہے ہیں، لاکھوں حجاج اکرام جا رہے ہیں، لاکھوں حجاج اکرام جا رہے ہیں، اور میں یہ اگر رب کے رضا لے کر جا رہے ہیں، جب واپس آئیں گے تو ان کے گناہ معاف کر کے انہیں رحمتوں کے دامن میں جگہ عطا فرما دے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات اپنے نبی کی رحمتوں کے صدقے کبھی ہم گناہگاروں کو بھی حرمین شریفین کی سعادت عطا فرمائے۔ زور سے بولو آمین۔ دعا بہت بڑی ہے، شاید کہ کسی کی زبان قبول ہو جائے اور اللہ یہ سعادت عطا فرمائے۔ دعا کرو اللہ کبھی تو زندگی میں اپنے محبوب کے دیارے شہر میں اس نورانی گلیوں کی زیارت عطا فرمائے جن نورانی گلیوں میں سونا چلتا رہا تھا، اور جو جا رہے ہیں اللہ ان کا سفر آخرت قبول فرمائے، اللہ ان کے ارادوں کو پورا فرما کے اللہ ان کو واپسی پہ اپنی بارگاہ سے اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما کے ہمارے لیے ذریعہ نجات عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔